قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي القرشي الهاشمي الأبطحي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب منور علی ابن حیدر علی مرحومہ شہزاد بی بی بنت غلام حیدر کی روح کو حساب فرما صلوات دیجیے گا مصباح الہدیٰ معدن صدق و صفا مصدر اخلاص و وفا چہرہ اسلام کی ضیاء فرزند مصطفیٰ نور نظر علی مرتضیٰ دلبند فاطمۃ الزہرا سید الشہداء
حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی یاد آج پوری دنیا میں مکمل آب و تاب کے ساتھ منائی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو اللہ نے توفیق دی کہ اپنی زندگی کے کچھ لمحات مصباح الہدیٰ فرزند زہرا حضرت حسین علیہ السلام کے لیے نکال سکیں، اس بابت رب کریم کے شکر گزار ہیں۔ بڑی فضیلت ہے سید الشہداء کی، دنیا حیران ہے، اتنی بڑی تعداد میں پوری دنیا میں اتنی مجالس اعضا، اتنے سارے خطباء، ذاکرین، واعظین، علماء، طلاب، افاضل کے اتنے بیانات، اور یہ کیسا تذکرہ ہے جس کی حقیقت میں کوئی تھا نہیں، کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ اول ماہ محرم سے 8 ربیع الاول تک اسی عزا خانے میں متعدد برجستہ علماء اور خطباء کے بیانات، لیکن مجال ہے کہ کسی کی بات دوسرے کی بات سے ٹکرا جائے۔ یہ فضیلت ہے اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی، یہ تنہا معجزہ ہے جس کے ہم اور آپ عینی شاہد ہیں۔ دنیا حیران ہے، مالک کا اس بابت شکر ادا کرتے۔ دیکھیے سید الشہداء کے لیے میں وقت سے استفادہ کرتے ہوئے عرض کروں، بڑی فضیلت ہے۔ 5ویں امام نے فرمایا لو یعلم الناس، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے زیارت امام حسین کی فضیلت کیا ہے تو لماتو شوقا، شوق زیارت میں وہ اپنا دم دے دیں گے۔ ایک عالم گزرے ہیں نجف اشرف میں جن کا نام ہے شیخ علی زائد علیہ الرحمہ، ان کی خدمت میں آغا شاہرودی جیسا ایک عظیم عالم پہنچتا ہے، ایک عجیب و غریب سوال کیا ہے شیخ علی زائد علیہ الرحمہ سے کہ آغا یہ بتائیے کہ اگر کوئی انسان 40 دنوں کے لیے چلہ نشینی کرے کہ وہ جائے گا مسجد سہلہ میں اپنے وقت کے امام سے ملاقات کی غرض سے۔ مسجد سہلہ کعبہ اہل دل ہے، قبلہ اہل نگاہ ہے، کروڑوں عقیدت مندوں کی حاجات کا مرکز ہے، اللہ ہم سب کو جانا نصیب کرے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا شیخ علی زائد علیہ الرحمہ سے، آگے یہ بتائیے کہ اگر کوئی انسان چلہ نشینی کرے اور انہی 40 دنوں میں ایسی مناسبت آ جائے جس میں زیارت کربلائے معلیٰ کی بڑی تاکید ہے، مثلا روز عرفہ آ جائے، روز عاشور آ جائے، روز اربعین آ جائے، تو انسان مسجد سہلہ جا کر کے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کرے یا کربلائے معلیٰ امام حسین کی زیارت کے لیے جائے؟ آپ بتائیے کیا جواب ہوگا؟ شیخ علی زائد جیسا برجستہ عالم جواب دیتا، اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو میرا جواب یہ ہوگا کہ میں مسجد سہلہ کو چھوڑ دوں گا، اپنے آقا کے دربار میں حاضری دینے کے لیے کربلا کا رخ کروں گا۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ دلیل کا سننا چاہتے ہو تو سنو۔ نجف اشرف میں ایک بہت بڑا تاجر تھا، بزرگ، مسن، معمر، متدین، دیندار، جس کی علماء کے ساتھ نشست و برخاست ہوا کرتی تھی۔ اچانک یہ تاجر اپنے وسیلہ حیات کو فروخت کرتا ہے، سرمایہ حیات کو، کاروبار زندگی کو خیرباد کہنے کے بعد نجف اشرف کو ترک کرنا چاہتا ہے اور عازم ہوتا ہے کربلائے معلیٰ کے لیے۔ لوگوں نے پوچھا، علماء نے سوال کیا، آپ نجف اشرف میں تھے، دنیا بھر کے مؤمنین کی آرزو ہوتی ہے کہ موت کے بعد انہیں دفن کیا جائے تو وادی السلام جیسے قبرستان میں جو نجف میں موجود ہے، اور آپ یہاں سے کربلا کا ارادہ کر رہے ہیں۔ کہاں نجف میں رہنے کے لیے اعمال کی ضرورت ہے، نیت کی پاکیزگی کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے، شجاعت کی ضرورت ہے، جمع مردی اور حیا و عفت کی ضرورت ہے۔ جب میں اپنے وجود کو دیکھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے شاید نجف اشرف میں قیام کے جو معیارات ہیں وہ میرے اندر نہیں پائے جاتے۔ پہنچ گئے کربلا، ہر روز بے کفن امام مظلوم کربلا کے دربار میں حاضری دیتے تھے۔ یہ تاجر
انتقال ہو گیا۔ اب علماء نے جب خواب میں دیکھا، سوال کیا یہ بتاؤ ہوا کیا؟ مرنے کے بعد کے حالات سے مطلع کرتے ہوئے اس تاجر نے جواب دیا، بس یہ سمجھ لو جب میں مرا ہوں اور قبر میں فرشتے آئے ہیں، اور آنے کے بعد انہوں نے مجھ سے سوال کرنا شروع کیا، من ربک؟ میں نے جواب دیا اللہ میرا رب ہے۔ کتاب کون سی؟ قرآن میری کتاب ہے۔ ائمہ کون ہیں؟ امیر المؤمنین سے لے کر 12 اماموں کے نام میں نے شمار کروا دیے۔ تم نے نمازیں پڑھی ہیں؟ کہا ہاں نمازیں ادا کی ہیں۔ کہا تمہاری نماز غیر قابل قبول ہے، اپنی نمازوں پر کبھی ناز نہیں کرنا چاہیے۔ کہا روزے رکھیں؟ کہاں روزے رکھیں، ہر مہینے ہر سال ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھتا تھا۔ کہا روزے بھی قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ تم کبھی کبھی دوسروں کو دکھانے کے لیے اور روزے کے عالم میں کچھ ایسے اعمال کو بجا لاتے تھے جس کی وجہ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ حج کیا ہے؟ ہاں 12 حج کے سفر سے مشرف ہوا ہوں۔ کہا یہ بھی غیر قابل قبول۔ اچانک وہ فرشتے سوال کرتے ہیں، اب اپنی عظمتوں کو پہچانیے، کتنا کریم ہے ہمارا اور آپ کا آقا۔ فرشتہ سوال کرتا ہے، یہ بتاؤ تم نے اپنی زندگی میں حسین کے لیے کچھ کیا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں ہاں ہم نے حسین کے لیے فرش عزا بچھائی ہے، ہم نے حسین پر گریہ کیا ہے، ہم نے حسین کے لیے تبرکات کا انتظام کیا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے تمہارے تمام اعمال ایک طرف، یہ حسین کے لیے تمہاری عزاداری ایک طرف۔ وجہ پوچھی آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ نے واجبات رکھے ہیں، نماز کی ادائیگی کا مطالبہ کیا ہے، فروع دین، یہ روزہ، یہ حج، یہ خمس، یہ تمام چیزیں یہ غیر قابل قبول۔ ایک عزاداری سید الشہداء اتنی باعظمت کہ میرے تمام اعمال پر بھاری۔ تو فرشتے جواب دیتے ہیں جب عبادت پروردگار کا مرحلہ آتا ہے تو ہم خلوص نیت کو دیکھا کرتے ہیں، لیکن جب عزاداری سید الشہداء کی بات آتی ہے تو ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ انسان نے اپنی زندگی کا ایک قدم آقا حسین کی جانب بڑھایا کہ نہیں بڑھایا۔ بڑی فضیلت ہے سید الشہداء کے لیے۔ لہٰذا میں پھر ایک گزارش کروں گا جو ہمیشہ ہر جگہ کرتا رہتا ہوں، یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں پورے بھوپال کے مومنین آ رہے ہیں، واقعاً شکر گزار ہوں، انتظامیہ شکر گزار ہے، لیکن یہ شاید کافی نہ ہو۔ بسا اوقات لکھا ہے، مراجع اعظام کی تاکید ہے، مختلف علماء نے تاکید کی ہے، سال میں کم از کم ایک مرتبہ اپنے گھر پر مجلس کا انتظام ضرور کیا کیجیے۔ نہیں ذاکر بلا سکتے ہیں، نہیں خطیب آ سکتا ہے، خطیب وقت نہیں دے رہا ہے، آپ خود اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیے، کسی کتاب کو لے لیجئے، ذکر فضائل و مصائب سید الشہداء بیان کر دیجئے، پھر دیکھیے کس وافر مقدار میں باران رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ میں ایک روایت پیش کروں اور بات جلدی جلدی آگے بڑھا دوں۔ کتنی فضیلت ہے راہ سید الشہداء میں پیسے خرچ کرنے کی، عمر خرچ کرنے کی، وقت گزارنے کی۔ حق صاحب ذخائر الافہام عن عبداللہ ابن داؤد عن الثقات عن ابن عباس سے روایت ہے، قال وَإِذَا بِجَبْرَائِيلَ الْأَمِينَ حَبَتَ مِنَ الرَّبِّ الْجَلِيلِ وَقَالَ يَا مُحَمَّد، پیغمبر اعظم کے پاس من جانب اللہ جناب جبرائیل امین آتے ہیں، اور آنے کے بعد فرماتے ہیں العلی الاعلی یقرئک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام۔ رب کریم نے، مالک علی نے آپ کی خدمت میں تحفہ سلام بھیجا ہے، تحیت و درود و صلوات و سلام کا نذرانہ بھیجا ہے۔ ویقول لک، اور کریم پروردگار کا آپ سے خطاب ہے، فوعزتی وجلالی انی لاخلق لفاطمہ شیعۃ طاہرین مطہرین۔ اے محمد، میری عزت و جلالت کی قسم، میں نے تیری بیٹی فاطمہ کے لیے شیعہ قوم کو پیدا کیا جو طیب و طاہر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنی پاکیزگی پر بھی ناز کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی طہارت کو بیجا امور میں زندگی بسر کر کے مقدر بنا دیں۔ ہمیں اللہ نے پاکیزہ بنایا ہے، اس پاکیزگی کی حفاظت ہمارے لیے شرط اولی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ينفقون اموالهم على عزاء الحسین۔ یہ شیعہ، یہ حسین کے چاہنے والے، یہ صاحبان ایمان عزاداری امام حسین پر اپنے پیسے کو خرچ کرتے ہیں۔
وَأَرْوَاحُهُمْ عَلَى زِيَارَتِهِ، زیارت کربلا میں اتنے مشتاق ہوتے ہیں کہ اپنی جان تک دے دیتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ عَزَاءَهُ فِي مَجَالِسِهِمْ، اپنی مجلسوں میں ان کی عزاداری کرتے ہیں۔ وَيَسْبِرُونَ الدُّمُوعَ، آنسوؤں کو بہاتے ہیں۔ وَيُقَلِّلُونَ الْحُجُوعَ، ان کی نیند کم ہو جاتی ہے۔ محرم الحرام میں ہمارا نظام الاوقات تبدیل ہو جاتا ہے، کھانے کا انداز بدل گیا، اٹھنے کا انداز بدل گیا، سونے کا انداز بدل گیا۔ اس کے بعد فرمایا لَيْسَ لَهُم مِّن ذَلِكَ رُجُوعٌ، یہ وہ عادتیں ہیں جن سے بازگشت ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب یہاں سے فرمایا ہے اللہ وَمَنْ أَنفَقَ دِرْهَمًا عَلَىٰ عَزَائِهِ، آگاہ رہو، جو انسان ایک درہم، آج کی زبان میں 1 روپیہ راہ عزائے سید الشہداء میں خرچ کرتا ہے، وَزِيَارَتِهِ، اور زیارت امام حسین پر خرچ کرتا ہے، تاجرت لہ الملائکہ الی یوم القیامہ، قیامت تک ملائکہ اسے اپنے حصار میں لے لیتے ہیں۔ فیما ینفقہ، جو وہ خرچ کرتا ہے، وَيُعْطِ بِكُلِّ دِرْهَمٍ 70 حسنة وَبَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ، اس کے اس 1 درہم کے عوض پروردگار اس کے نامہ اعمال میں 70 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں ایک قصر تیار کرتا ہے۔ آئیے اس میں مصمم کرنے، بہت بڑی مجلس کرنے کی، شان و شوکت والی مجلس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں خطیب جمعہ کی بات کی تکرار کروں گا، اگر مجلس عزا ہو رہی ہے، اگر کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے، اپنی استطاعت بھر جتنا ممکن ہو راہ حسین میں اپنی جیب سے خاموشی سے پیسہ نکال کر مجلس کے بانی کے سپرد کر دیا جائے، تاکہ ثواب میں ہم اور آپ برابر کے شریک ہو جائیں۔ مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کریم پروردگار، راہ سید الشہداء میں اٹھنے والے ہمارے ایک ایک قدم کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ دعا کی قبولیت کے لیے مل جل کر صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل سید الشہداء حضرت امام حسین۔ بہت ساری باتیں میں نے نوٹ کی تھی لیکن وقت تیزی سے گزر گیا۔ سید الشہداء کی ذات گرامی، آج میں گیا تھا وائٹ ہاؤس میں، علماء اہل سنت کی بڑی تعداد، اور وہاں پر واقعاً گفتگو کرنے میں لطف محسوس ہوا۔ یہ وہ تنہا شخصیت ہے، جوش بھائی آبادی نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور کسی شاعر نے پھر اس کا جواب دیا ہے، جوش اپنے خواب کی تعبیر دیکھ لو، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارے ہیں حسین۔ سرزمین ہے اس سرزمین ہے فرصت ہے، اگر آپ ذرا اس جانب تشریف لے آئیں تو ہم شکر گزار ہوں گے۔ تھوڑا تھوڑا سا حضرات آگے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے مؤمنین اور برادران کو بالکل بھی زحمت نہ ہو۔ صلوات دیجیے گا بر محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد وعجل۔ تو عزیزان گرامی، سید الشہداء کی ذات گرامی متعدد اقوال، متعدد فرامین موجود ہیں نبی اعظم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ میں 2 روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ دیکھیے بزرگان اہل سنت نے امام حسین کے تئیں کس انداز سے اظہار عقیدت فرمایا ہے۔ ایک نام آپ سب کا سنا ہوگا، ابو ہریرہ، راویان حدیث میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی شخصیت کے بارے میں مجھے گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن فضیلت حسین کا ایک گوشہ ان کی زندگی سے ضرور بیان کرنا چاہوں گا۔ ابو ہریرہ یہ فرماتے ہیں کہ جتنے فضائل مجھے حسین ابن علی کے معلوم ہیں، اگر عام لوگوں کو معلوم ہو جائیں تو کوئی حسین کو پیدل نہیں چلنے دے گا، ہر ایک اپنے کندھے پر اٹھانے کی آرزو رکھے گا۔ ماجرا کیا ہے؟ سید الشہداء راستے سے گزر رہے ہیں، ابو ہریرہ ہیں جو سید الشہداء امام حسین کے پاؤں کی گرد کو چھوتے چلے جا رہے ہیں، سرما بنا رہے ہیں، عزت و احترام سے نواز رہے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو؟ ابو ہریرہ نے جواب دیا
دعنی منک فلو یعلم الناس منک ما عالم لحمالوک علی عواتقہم، مجھے چھوڑ دیجئے، میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دیجئے، اگر عام لوگوں کو آپ کی فضیلتوں کا علم ہو جائے تو وہ آپ کو اپنے کندھے پر اٹھا کر یہاں سے ادھر تک لے کر جائیں گے۔ اور آگے بڑھیے، یہ تاریخ طبری میں روایت موجود ہے، اہل سنت کی معتبر کتاب۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر کس انداز سے امام حسین کی عظمتوں کا اعلان کیا ہے؟ انہوں نے جنگ جیتی ہے، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، امام حسن مجتبیٰ جب پہنچتے ہیں 1000 درہم دے دیا جائے، سید الشہداء امام حسین پہنچے 1000 درہم دے دیا جائے، اور اس کے بعد جب ان کے اپنے فرزند عبداللہ ابن عمر آتے ہیں اور وہ پہنچتے ہیں مال غنیمت لینے کے لیے، تو خلیفہ ثانی نے کہا انہیں 500 درہم دیے جائیں۔ جیسے ہی 500 درہم سنا، انہوں نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر نے کہا آپ نے حسن و حسین کو 1000 درہم دیے، ہمارے لیے 500 درہم، جبکہ یہ اس زمانے میں بچے تھے جب رسول کے زمانے میں تلوار لے کر میادین جنگ میں جایا کرتا تھا۔ خلیفہ ثانی کہتے ہیں خبردار زبان مت کھولنا، اگر ہمت ہو تو حسن و حسین کے بابا جیسا بابا لا کر دکھاؤ، اگر ہے ہمت تو ان کی ماں جیسی ماں لا کر دکھاؤ، اگر ہے ہمت تو ان کے دادا جیسا دادا لا کر دکھاؤ، ان کے جد جیسا جد لا کر دکھاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ ہم امام حسین کی عظمتوں کو تحفے درود و صلوات و سلام پیش کرتے ہوئے یہ عرض کرتے ہیں کہ شبیر کردگار کی قدرت کا نام ہے، شبیر انبیاء کی ہدایت کا نام ہے، شبیر اولیاء کی ولایت کا نام ہے، شبیر نا خدائے شریعت کا نام ہے، آیا جہاں میں تاج مشیت لیے ہوئے، معصوم رہنماؤں کی عصمت لیے ہوئے۔ صلوات بھیجیے گا اور محمد و آل محمد۔ سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین کے درس سے وابستگی یہ بہت بڑی فضیلت ہے، مالک کا اس بابت ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر چونکہ مجمع آ گیا، میں ایک مسئلہ شرعی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان مجلس عزا میں کسی طرح کا کوئی خلل پیدا کرتا ہے، ڈسٹرب ہوتی ہے مجلسیں، ایسی صورت میں کیا انتظامیہ کو یہ حق اور ادھیکار ہے کہ وہ اس انسان کو حسینیے میں مجلس میں آنے سے روکیں؟ مراجع اعظام سے سوال کیا گیا، ایک انسان جو مجالس عزا کو ڈسٹرب کرتا ہے، انتظامیہ کے ساتھ تعاون نہیں کرتا ہے، ایسے انسان کو کیا انتظامیہ مجلس عزا میں آنے سے روک سکتی ہے؟ مراجع اعظام نے آغا سیستانی سمیت یہ جواب دیا ہے، کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ عزائے سید الشہداء میں آنے والے انسان کو مجلس میں شرکت سے روکے۔ اور میں تو یہی کہتا ہوں، جب غیر آ کر کے ان مجالس سے کسب فیض کیا کرتے ہیں تو وہ افراد جنہوں نے اپنی لوریوں میں سید الشہداء کے نوحوں کو سنا ہے، جن کی ماؤں کی پاکیزہ تربیت نے بچپنے سے انہیں بہترین سوز و سلام کے نذرانے سنائے ہیں، ایسے انسان کو بھلا آنے سے کیوں کر روکا جا سکتا ہے؟ لہذا کبھی بھی کسی بھی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ مجلس میں آنے سے کسی۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا اکثر ایسا ہوتا ہے بچے ادھر دوڑ رہے ہیں، الحمدللہ یہ بچے لائق صدافرین ہیں، ان بچوں کے والدین کو ہم سلام کرتے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آخر تک بیٹھے رہیں گے، آج ہی نہیں ہر روز بیٹھتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں ایسے بچے جو مجلس عزا میں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، تو کیا بچوں کو مجلس میں آنے سے روکا جائے؟ وقت نہیں، وگرنہ میں روایت پیش کرتا، 5ویں امام کی ایک روایت موجود ہے، معصوم نے فرمایا بچوں کو مسجدوں میں بھی آنے دو، اپنی مجلسوں میں بھی شرکت کرنے دو، پروردگار نے ان کی فطرت میں رکھا ہے، کبھی وہ اٹھیں گے کبھی بیٹھیں گے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی بچے جو آج اپنی کم سنی کی عمر کے تقاضے کے تحت اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، جب مسلسل ان کے کانوں میں آواز آئے صدائے لبیک یا حسین اور صدائے مولا امام حسین اور جناب عباس کا تذکرہ پہنچے گا، تو یہی کل مستقبل میں حسین کے پاسبان قرار پائیں گے۔ لہذا ان بچوں کو بھی مجلس میں آنے کی ہر آن ہر لحظہ اجازت ہے، جس طرح چاہیں یہ آ کر کے شریک گفتگو ہو سکتے ہیں۔ آئیے قرآن کی گفتگو کچھ دیر کر لی جائے۔ قرآن کریم کے 40 سے زیادہ اوصاف، ان اوصاف میں اور اسما میں ایک نام ہے قرآن کا بصائر، توجہ کیجئے گا،
قرآن کریم کے 114 سوروں میں سے 5 سوروں میں پروردگار نے کلمہ بصائر کو استعمال کیا. مثال کے طور پر سورہ انعام کی آیت نمبر 104 میں ارشاد فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ. بصائر کا نزول ہو گیا پروردگار کی جانب سے. اب جو اس سے روشنی لے گا اس سے پروردگار کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، بلکہ انسان کو خود اس کے اپنے نفس کو اس سے فائدہ پہنچنے والا ہے. بصائر بصیرت کی جمع ہے، اور سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں بطلان کا کوئی گزر نہیں، جس میں کج فکری کج روی کا کوئی گزر نہیں. یہاں صراط مستقیم کی جانب پروردگار نشاندہی کرتا ہے. ہاں شرط یہ ہے کہ انسان خود کو قرآنی بنا لے. اب ہمارا وہ جوان، ہمارے سماج میں زندگی بسر کرنے والا وہ حسینی جو قرآن سے مانوس نہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے. سید الشہداء نے شب عاشور 3 چیزوں کو اپنا محبوب قرار دیا تھا. ان میں پہلی چیز، مجھے نماز بہت زیادہ پسند ہے، مجھے تلاوت قرآن بہت زیادہ پسند ہے، مجھے مالک کی بارگاہ میں کثرت دعا اور استغفار بہت زیادہ پسند ہے. اب پھر ولایت کے وہ معنی جو میں نے گزشتہ برس بیان کیے تھے، آیت اللہ العظمیٰ جوادیہ آمولی نے جو ڈیفینیشن بیان کی ہے، ولایت یعنی عاشق و معشوق اور محب اور محبوب کے درمیان فاصلے کا نہ پایا جانا. ولایت یعنی محب اور محبوب کے درمیان فاصلہ نہ پایا جائے. ہم محب ہیں، یہ اہل بیت ہمارے محبوب ہیں، ہم عاشق ہیں، یہ ہمارے معشوق ہیں. اب ان کا جو پسندیدہ عمل ہوگا وہ ہم جیسے عشاق کا پسندیدہ عمل قرار پائے گا. ہاں دنیاوی افراد ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد تلاوت قرآن کے محتاج ہوا کرتے ہیں. یہ حسین ابن علی ہے جس نے نوک نیزہ سے تلاوت قرآن کر کے یہ آواز دے دی. مرنے کے بعد جو تلاوتوں کا محتاج ہو جائے وہ عام انسان ہوا کرتا ہے، اور جو شہادت کے بعد نوک نیزہ کی بلندی سے تلاوت قرآن کرے وہ فرزند زہرا حسین ہوا کرتا ہے. ہم سب کے لیے بصیرت کے حصول کا بہترین مرکز ہے. اب میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کروں. ایک شخص ہے جاپان کا رہنے والا جس کا نام ہے کامورا. یہ انسان مسلمان ہو جاتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے. دیکھیے اگر انسان کے نفس میں پاکیزگی ہوگی، جاہل سے جاہل انسان، آپ جائیے قم المقدسہ، شہر مقدس قم میں حرم فاطمہ معصومہ کے سامنے ایک قبرستان ہے، قبرستان نو کے نام سے. قبرستان کے مین گیٹ پر جو بورڈ لگا ہوا ہے، سائن بورڈ، اس کے اوپر جو تصویر ہے وہ ہے شیخ کاظم کربلائی کی. شیخ کاظم کربلائی ہماری طرح ایک عام انسان، دیہات کے رہنے والے، پیشے سے کاشتکار. قرآن کی تلاوت نہیں آتی تھی، لیکن چونکہ نفس میں پاکیزگی تھی، وجود پاکیزہ تھا، لہذا ایک شب میں حافظ کل قرآن بن جاتے ہیں. ایک قدم انسان اپنا آگے تو بڑھائے راہ خدا میں، راہ قرآن میں، راہ اہل بیت طاہرین میں. یہ کامورا نامی انسان جو رہنے والا جاپان کا، چونکہ اس کے اندر ایک للک تھی، دین سمجھ سکے، اس نے قرآن کی تلاوت کے ذریعے خود کو مسلمان کر لیا. اللہ نے اسے جڑواں بیٹیاں دی تھیں. اب اس کے دل کی آرزو ہے کہ نور ایمان ان بیٹیوں کے دل میں بھی اتر جائے. اتفاق سے ایک انجینئر ہے جو رہنے والا ہے بر صغیر کا، جاپان میں کام کرتا ہے. اس نے اس انجینئر سے گفتگو کی، دیکھو بھائی ہم ملاقات کرواتے ہیں اور تم اس سے قرآنی گفتگو کرنا تاکہ میری بیٹیاں بھی نور ایمان سے خود کو منور کر لیں. ملاقات ہوئی، لیکن پہلی نشست میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہو سکی. ہاں دوسری میٹنگ طے پائی، دوسری جب نشست ہوتی ہے اس موقع پر اس کامورا نامی انسان کی دونوں بیٹیوں نے ایک سوال کیا ہے. یہ بتاؤ کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں خواتین کے کیا حقوق رکھے ہیں؟ آج ہمارے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ مذہب اسلام خواتین کے حقوق پامال کرتا ہے، حجاب کے نام پر، پردے کے نام پر، عفت کے نام پر. اور پھر واقعاً تعجب ہوتا ہے، اگر وقت ملا تو انشاءاللہ کل کی مجلس میں اشارہ کروں گا، جو ہماری عدلیہ نے فیصلہ سنایا ہے ناقابل قبول ہے، اصلاً فطرت انسانی کے برخلاف ہے.
انسان نے، اور یہ ہمارا افتخار ہے کہ ہمارے مشرقی ممالک میں خاندان کا ایک تصور ہے، یہ پامال ہو جائے گا اگر یہ قانون جسے عدلیہ نے پاس کیا، حکومت نے اگر اس کو منظوری دے دی۔ یاد رکھیے یہ کسی مذہب و فکر اور کسی بھی دھرم سے متعلق نہیں ہے۔ ہر انسان جو صاحب شعور ہے، جس کے ہاں انسانیت کا دل پایا جاتا ہے، وہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ ہمارے بارے میں کھوکھلے نعرے دیے جاتے ہیں، UN میں پہنچ کر کے لوگ کھوکھلے نعرے لگاتے ہیں۔ کاش انسان قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ لے تو سمجھ میں آئے گا کہ پروردگار عالم نے کس انداز سے مرد و زن کے باہمی حقوق کو بیان کیا ہے قرآن کریم میں۔ اس کی بیٹیوں نے سوال کیا، پروردگار تمہارا خدا قرآن کریم میں خواتین کے حقوق کیا بیان کرتا ہے؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کی اس انجینئر نے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ پروردگار نے صرف مردوں کا تذکرہ نہیں کیا ہے، وہ مرد جو روزہ رکھنے والے ہیں، وہ مرد جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، وہ مرد جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، وہ مرد جو روزہ رکھنے والے ہیں، نہیں بلکہ کہا وہ مرد و زن جو روزہ رکھنے والے ہیں، وہ مرد و زن جو اللہ کا تذکرہ کرنے والے ہیں، وہ مرد و زن جو روزہ رکھنے والے ہیں، وہ مرد و زن جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پروردگار کی جانب سے ان کے لیے ایک ایسا مجدہ ہے جس کے نتیجے میں انہیں مغفرت ملنے والی ہے۔ اس ایک آیہ کریمہ کو سن کر یہ کامورہ نامی انسان جس نے اپنا نام سعد رکھ لیا تھا، اس کی دونوں بیٹیاں مسلمان ہو جاتی ہیں، نور ایمان ان کے دل میں روشن ہو جاتا ہے۔ یہ انسان اگر اس کتاب بصائر سے ذرہ برابر اپنی وابستگی کا اظہار کر دے تو یہی قرآن کریم انسان کی رہنمائی کے لیے کافی و وافی ہے۔ یہ تو سعد تھا، جاپان کا رہنے والا۔ آئیے سعد ابن ابی وقاص کے زبانی امیر کائنات، امیر المؤمنین، مولا متقیان، وصی رسول حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فضیلتوں کا اعتراف کیا ہے سعد ابن ابی وقاص نے۔ یہ کون ہے سعد ابن ابی وقاص؟ عمر سعد کا باپ ہے۔ سعد ابن ابی وقاص حسرت بھرے لہجے میں یہ آواز دیتا ہے، میں علی مرتضیٰ کے ایسے فضائل کو جانتا ہوں، اگر کوئی ایک فضیلت مجھے نصیب ہو جاتی تو میری دنیا اور آخرت کے لیے کافی و وافی تھی۔ 5 فضیلتوں کا اعتراف کیا ہے سعد ابن ابی وقاص نے۔ پہلی فضیلت نبی اعظم کی وہ حدیث، علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہیں میں علی سے ہوں۔ پورا واقعہ بیان کیا سعد ابن ابی وقاص نے۔ جب سورہ توبہ نازل ہوا ہے اور پیغمبر نے خلیفہ اول کو دیا ہے سورہ توبہ، جا کر کے آپ پہنچا کر آئیے، اور اچانک امیر المؤمنین کو بلایا، انہیں واپس بلایا جائے۔ علی مرتضیٰ لے کر پہنچے ہیں بارگاہ نبوی میں، اور پھر سوال کیا، اے نبی خدا، آخر وجہ کیا تھی؟ آپ نے سورہ توبہ کی تبلیغ کے لیے ایک انسان کو بھیج دیا تھا، واپس بلا لیا۔ اس وقت نبی اعظم نے کہا تھا کہ پروردگار کی جانب سے جبرائیل آئے تھے، اور آنے کے بعد انہوں نے یہ پیغام پہنچایا ہے مالک کریم کا، لا یؤدی عنک الا انت او رجل منک۔ یہ سورہ براءت، یہ سورہ توبہ مشرکین تک نہیں پہنچائے گا کوئی، یا آپ خود جائیں گے یا وہ انسان جائے گا جو آپ سے ہو۔ علی مرتضیٰ تم مجھ سے ہو، لہذا تم جاؤ گے سورہ براءت کی تبلیغ کے لیے۔ یہ پہلی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت، سعد ابن ابی وقاص کہتا ہے کہ تمام کے تمام دروازے جو مسجد میں کھلتے تھے بند کر دیے گئے۔ بہت سارے افراد آتے تھے اور ان کے دروازے کھلتے تھے مسجد میں، سوائے باب علوی کے، باب امیر المؤمنین کے تمام دروازوں کو پیغمبر نے بند کروا دیا۔ یہاں تک کہ جب آتے ہیں پیغمبر کے چچا اور آنے کے بعد کہتے ہیں آپ نے سب کو نکال دیا اور اس جوان کا دروازہ آپ نے کھلا رکھا، آخر ایسا کیوں؟ اس وقت پیغمبر اعظم نے آواز دی، چچا جان یہ میرا حکم نہیں تھا بلکہ خدا بند کریم کا یہ حکم تھا فضیلت علوی کو بیان کرنے کے لیے۔
परचम दिया है। और वो ऐलान सुनाया जिसमें पैगंबर आज़म ने आवाज़ दी थी, लाउतियन्न रायता गदन रजुलन युहिब्बुहुल्लाह, जिसे अल्लाह दोस्त रखता होगा, अल्लाह का रसूल दोस्त रखता होगा, वो युहिब्बुल्लाह व रसूलहु कर्रारन गैर फर्रार, और वो रसूल और अल्लाह को दोस्त रखता होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार। हर इंसान की निगाह जमी हुई थी कि देखा जाए कल पैगंबर अलम किसे दे रहे हैं। लफ्ज़ रजुल मर्द का इस्तेमाल किया है पैगंबर आज़म ने, आप बारहा सुनते रहते हैं। अमीरुल मोमिनीन को बुलाया, आशुबिये चश्म में मुब्तला हैं, लुआब दहन लगाया। अब साद इब्न अबी वक्कास कहता है, हम सब ने अपनी निगाहों से देखा कि खैबर में अलम लेकर जाने वाला कोई और नहीं था सिवाय अली मुर्तज़ा के, और जंग खैबर को फतह किया है अली मुर्तज़ा ने। चौथी फजीलत, पैगंबर की महबूब हस्ती का नाम है अली मुर्तज़ा। महबूब पैगंबर हैं अमीरुल मोमिनीन, अमीर कायनात। याद किया आपने वो जंग तबूक जिसका मैंने परसों रात में जिक्र किया था, जनाब अबू ज़र का तज़किरा किया था। जंग तबूक में पैगंबर आज़म ने अली मुर्तज़ा को छोड़ा है मदीने में ताकि जानशीनी कर सकें। अमीरुल मोमिनीन पैगंबर की अदम मौजूदगी में मदीने में रहकर पैगंबर की जानशीनी कर रहे, लेकिन थे ऐसे अफराद ताना देने वाले जिन्होंने कहा पैगंबर अली को अपने साथ जंग तबूक में जानबूझ कर नहीं ले गए। अमीरुल मोमिनीन को गिरा गुजरा, आए पैगंबर की खिदमत में, और आने के बाद का लोग एतराज कर रहे हैं। पैगंबर ने आवाज दी, जितने हमारे असहाब हैं, हमारे फौजी सब जमा, एक कसीर तादाद में बड़ा मजमा। पैगंबर ने उस वक्त एक सवाल किया, अय्युहन्नास, ऐ लोगों, अफीकुम अहदुन इल्ला वलहु मिन अहलिही खासा, क्या तुम्हारे दरमियान कोई ऐसा भी है जिसका कोई घर में महबूब तरीन इंसान ना हो? क्या कहना चाहा पैगंबर ने? जब हम अपने घर में रहते हैं तो बाप की अगर 5 औलाद है तो उन 5 में किसी एक से खास उनसियत होती है, चाहे उम्र की वजह से, चाहे इल्म की वजह से, चाहे ज़कावत की वजह से, किसी एक वजह से। जब बाप सफर पर जाता है तो किसी एक को जिम्मेदारी देकर जाता है, जबकि घर में 5 अफराद जिंदगी बसर कर रहे हैं। पैगंबर ने सवाल किया, क्या है तुम में से कोई ऐसा इंसान जिसके पास उसके घर में कोई महबूब तरीन हस्ती ना हो? कालू अजल, सब ने जवाब दिया, हाँ हमारे घर में हम सब की कोई ना कोई एक महबूब हस्ती है। उस वक्त पैगंबर ने आवाज दी, फ़इन्ना अली इब्न अबी तालिब खासतन अहली, अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तज़ा का नाम लेकर पैगंबर ने आवाज दी, अली मेरे अहलो अयाल में, मेरे क़राबतदारों में, मेरे अहले बैत में मेरे सबसे खास हैं। वह हबीबी इला क़ल्बी, और मोहम्मद मुस्तफ़ा के कल्ब के हबीब हैं अली अमीर कायनात अमीरुल मोमिनीन। साद इब्न अबी वक्कास कहता है कि रसूल के पेश नज़र ज़ात खुदा के सिवा कोई नहीं, और अली मुर्तज़ा उस अजीम हस्ती का नाम है जिसने अपनी निगाहों के सामने फ़कत 2 ज़ात को रखा है। एक का नाम है परवरदिगार, दूसरे का नाम है हबीब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद साद इब्न अबी वक्कास ने 5वीं फजीलत का एतराफ़ किया है। साद कहता है कि हाँ हम सब ने देखा गदीर का मैदान, पैगंबर ने अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तज़ा की विलायत का ऐलान किया, मन कुन्तु मौला फ़हादा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला हैं। अल्लाहुम्मा व आदमन वाला व आदमन आदा वंसुर मन नसरा वख़्दुल मन ख़दरा। तमाम के तमाम मराहिल हयात में जो इंसान हम जैसे उस शाख के लिए बेहतरीन मशअल राह करार पा सकता है, वो यही अली मुर्तज़ा या औलाद अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तज़ा अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है। अब ज़रूरत है हम और आप कुरान करीम के औसाफ, कुरान करीम के फरामीन को मद्देनज़र रखें और उन हस्तियों को अपने लिए आइडियल बनाएं जिनके नुकूश हयात हमारे लिए मशअल राह की हैसियत रखते हैं। तवज्जो कीजिएगा, परवरदिगार ने कुरान में नाजिल कर दिया, लेकिन क्या हम जैसे इंसानों के लिए मुमकिन था कि हम परवरदिगार की उस अंदाज से इबादत कर सके जो मतलूब है मालिक करीम को? शायद इसी वजह से परवरदिगार ने इन हादियाने बरहक को भेजा है पैकर बशरी में, जो बज़ाहिर हम जैसे हैं, लेकिन इनकी इबादत का आलम यह है कि परवरदिगार नबी को आवाज देकर ये ऐलान करता, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, रातों में थोड़ा कम नमाजों को पढ़ा करो। लिहाजा हमें ज़रूरत है कि हम पहचानें कि किस अंदाज से परवरदिगार आलम ने हमसे मुतालबा किया है। तवज्जो कीजिएगा,
ایک اہم مرض ہمارے سماج میں پایا جاتا ہے، اخلاقی بیماری۔ پڑھیے آپ امام سجاد کی دعا کو، جس میں پروردگار کی بارگاہ میں امام سجاد نے 40 سے زیادہ اخلاقی بیماریوں سے اللہ کی پناہ مانگی، اور ان میں سے ایک مرض جو ہمارے سماج میں بہت دکھتا ہے وہ ہے ہرس۔ کسی کو اللہ نے دولت دے دی، کسی کو بہترین اولاد دے دی، کسی کو عالیشان مکان دے دیا، اب ہم اور آپ اگر حریص ہیں تو سب سے پہلے بس ہرس کی منزلوں میں گزر کے اپنے آپ کو واقعی معنی میں اولئک کالانعام کی منزلوں میں پہنچا دیتے ہیں، ہم جانور ہو جاتے ہیں، جانوروں سے بدتر ہماری کیفیت ہو جاتی ہے۔ لہذا خود اس موقع پر میرا دل کرتا ہے کہ ہرس کے سلسلے میں کچھ باتیں پیش کر کے گفتگو تمام کر دوں۔ توجہ کیجیے گا، پروردگار نے ان تمام بیماریوں کا علاج قرآن میں بیان کیا ہے۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 44 میں مالک نے آواز دی، قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وهو علیہم امن اولئک ینادون من مکان بعید۔ اگر انسان ذرا سی بصیرت والا ہوگا تو قرآن اس کے لیے شفا بخش نسخہ ہے۔ قرآن میں تمام کے تمام امراض کا علاج ممکن ہے، ضرورت ہے۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ دنیا کا ہر خوشگوار اس قرآن کریم میں موجود ہے۔ توجہ کیجیے گا، بصیرت درکار ہے۔ جب بصیرت ہوگی تو امیر المؤمنین کے ساتھ رہنے والے نبی اعظم کے اصحاب میں شمار ہونے والے افراد میں نے بیان کیا تھا، علی مرتضیٰ کہتے ہیں جاؤ جنگ پر، لیکن نام نہاد یہ افراد یہ کہتے ہیں مولا بڑی سردی ہے، اے علی مرتضیٰ بڑی گرمی ہے، فاصلہ بہت زیادہ ہے، بچوں سے دور ہو جائیں گے۔ صلح حدیبیہ میں پیغمبر سے خود مخاطب ہو کر اصحاب پیغمبر نے کہا نہیں، جنگ کرنا ہے، صلح نہیں کرنی۔ لیکن ہیں ایسے افراد جن کے ہاں بصیرت پائی جاتی ہے، اور آج بھی ایسے افراد پائے جاتے ہیں۔ یہ مقامات مقدسہ جو آج تک محفوظ ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت محفوظ رہیں گے، یہ صاحبان بصیرت کا کمال ہے۔ یہاں بیٹھ کر ہمارا اور آپ کا مجلسیں کر لینا بہت آسان ہے میرے عزیزوں۔ جب منبر سے مولا علی کے اتنے شاندار بنات بیان ہو رہے ہو تو نعرہ بھی شایان شان ہونا چاہیے، نعرہ صاحبان بصیرت اس دور میں تھے، بہت سارے افراد ہیں، میں ایک نام آج پیش کروں گا۔ ویسے ہی آج بھی وقت کے علی کے کچھ خصوصی چاہنے والے ہیں جو اپنی بصیرت کے ساتھ کربلا کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، سیریا کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، یمن کے مظلوم بچوں کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، لہو لہان اجڑے ہوئے سیریا کے مظلوموں کی مدد کر رہے ہیں، اور یہی کربلا کا ہم سے اور آپ سے مطالبہ ہے۔ بصیرت شرط ہے، کربلا بصیرت چاہتی ہے۔ اگر موقع ہوا تو کل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دیکھیے گریا، یہ آنسو جتنے نکل جائیں واقعاً رومال سیدہ میں جگہ پا جائیں شفاعت کے لیے کافی ہیں، لیکن یہی گریا اگر بصیرت کے ہمراہ ہو تو پھر یہ دشمنوں کے خیمے میں آگ لگانے کے لیے کافی و وافی ہے۔ لہذا ہمارا گریا بصیرت ہونا چاہیے۔ امیر المؤمنین، جنگ جمل کا موقع ہے، امیر المؤمنین نے اتمام حجت کے لیے قرآن ہاتھ میں لیا اور اپنے تمام چاہنے والوں سے کہا ہے تم میں کوئی جو جائے اور جانے کے بعد حجت تمام کرے۔ جنگ جمل کا موقع ہے، اس موقع پر ایک شخص جو علی کا چاہنے والا، نام کیا ہے، مسلم مشاجعی، مسلم مشاجعی اٹھے اور اٹھنے کے بعد قرآن لیا، پہنچے میدان جمل میں۔ امیر المؤمنین نے آواز دی، ان الفتى ممن حشى اللہ قلبہ نورا وهو مقتول۔ یہ جو جوان جا رہا ہے اس کے دل میں نور ایمان فروزاں ہے اور یہ شہید کر دیا جائے گا۔ ہوا بھی ایسا، مسلم مشاجع امیر المؤمنین کے فرمان پر جاتے ہیں قرآن لے کر، اور وہاں پر پہلے آپ کے داہنے ہاتھ کو قلم کیا گیا، پھر آپ کے بائیں ہاتھ کو قلم کیا گیا۔ انہوں نے قرآن کریم اپنے سینے پر رکھا، قرآن کی حفاظت کرتے رہے، اور آخر میں ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اور جب ان کی ماں پہنچی ہے میدان میں، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے پارا پارا قرآن دیکھا، اپنے جگر کے گوشے کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھے، تو وہاں پر آواز دی، یا رب ان مسلمن اتاہم، اے رب مسلم ان کی جانب آیا تھا،
بمصحف ارسلہ مولاہم، اس مصحف کے ذریعے جسے اس کے مولا علی مرتضیٰ نے دے کر بھیجا تھا، یتلو کتاب اللہ لا یخشوہم، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اس کے لیے کہیں کوئی خوف طاری نہیں ہوا، یأمرہم بالامر من مولاہم، اس نے اپنے مولا کا حکم سنایا ہے۔ اب قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ اگر انسان اللہ کو اللہ کی طرح مان لے تو اس کے پائے سے بات میں لفظش نہیں آتی ہے۔ مالک نے آواز دی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، جو اللہ کو اللہ کی طرح مانتے ہیں اب ان کے پائے سے بات میں لفظش نہیں آتی ہے، نہ وہ ڈرتے ہیں نہ وہ خوف کرتے، بلکہ آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جنت کی بشارت ملا کرتی ہے۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد و اس قرآن سے نسخے لینا۔ کلمہ حرص پورے قرآن میں 6000 سے زائد آیتوں میں 5 مرتبہ پروردگار نے استعمال کیا۔ سورہ مومنون، سورہ نساء، سورہ نحل، سورہ توبہ، سورہ بقرہ۔ آیت نمبر میرے پاس نوٹ ہے، اور پھر میں گزارش کروں گا اپنے جوان بھائیوں سے، اتنے مجھ جیسے ناچیز طالب علم سمیت اتنے برجستہ علماء آپ کے یہاں آتے ہیں، نئی پین اور کاغذ لا سکتے ہیں، کم سے کم موبائل میں آپ اپنا نوٹ پیڈ کھول لیجئے اور اس کے اوپر نوٹس اگر بنا لیا کیجئے، اور جا کر کے ایک مرتبہ کم سے کم دیکھیے تو جو حوالہ دیا جا رہا ہے صحیح ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہاں ایسا بھی اب ہونے لگا ہے، کتاب کون سی، حوالہ کون سا، قرآن کی آیت ہے یا نہیں، لیکن قال اللہ کہہ کر پڑھنے والا پڑھ کر چلا جاتا ہے، ہمیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ لہذا میں گزارش کروں، میں نے علماء کو حتی مراجع اعظام کو دیکھا ہے، جب وہ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، کسی سیمینار میں بیٹھتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم ہوتا ہے، کیونکہ امیر المؤمنین نے فرمایا العلم وحشی قیدوہ بالکتابہ، کل علم لیس فی القرطاس ضاء، کل سر جاوز الاثنین شاء، جو راز دوسروں تک پہنچ جائے وہ پورے مجمع میں پہنچ جاتا ہے، اور ہر وہ علم جو صفحہ قرطاس پر قلم بند نہ کیا جائے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ علم وحشی جانور کے مانند ہے۔ لہذا قرآن کریم میں 5 مقامات پر کلمہ حرص کو پروردگار نے استعمال کیا ہے۔ مثلا قوم یہود کے سلسلے میں پروردگار نے آواز دی وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، لوگوں میں دنیاوی زندگی کا جو سب سے زیادہ حریص ہے وہ کون؟ یہی یہودی۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدٌ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان کی آرزو ہے ہزاروں برس انہیں زندگی دی جائے۔ یہ خام خیالی میں مبتلا تھے، ان کے یہاں غرور و تکبر پایا جاتا تھا، اور آج کے بھی یہودی اسی خام خیالی میں مبتلا ہے۔ اور میں ان سب کو متوجہ کرتے ہوئے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھو، آج اگر تمہارا ہے، اگر آج تمہارا ہے، اگر آج تم غرور و تکبر کے نشے میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہو، تو یاد رکھو تم نے ہی ایک کانفرنس میں یہ اعلان سنایا تھا۔ توجہ کیجئے گا میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور جوانوں، تم نے ہی یہ اعلان سنایا تھا، شیعہ قوم کو کسی ایک مقام پر پست نہیں کیا جا سکتا، ان کے پاؤں میں غلامی کی زنجیروں کو نہیں ڈالا جا سکتا، اور انہوں نے طول تاریخ میں دیکھ لیا، انقلاب اسلامی ایران کے بعد ان کے لیے مکمل طور پر واضح ہو گیا، ان شیعوں کو، ان کربلائیوں کو، ان حسین کے چاہنے والوں کو کمزور نہیں بنایا جا سکتا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ شیعہ وہ قوم ہے جس کے پاس 2 طرح کے عقیدے پائے جاتے ہیں، ایک عقیدے کا نام ہے عقیدہ عاشورہ، عقیدہ کربلا، دوسرے عقیدے کا نام ہے عقیدہ انتظار۔ عقیدہ عاشورہ ان سے کہتا ہے علی اکبر سے حوصلہ لے کر اپنے سر کو کٹاتے رہو، عقیدہ انتظار ان سے کہتا ہے آج جتنا ظلم کرنا ہو کر لو، آنے والا دن تمہارا ہوگا، حکومت تمہاری ہوگی، اقتدار تمہارا ہوگا، امام و رہبر تمہارا ہوگا، تمہاری ہی حکمرانی ہوگی۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ کبھی کبھی انسان آرزو کرتا ہے اور انسان حریص ہو جاتا ہے، اور یقین جانیے واقعاً ہم نے تو اپنی زندگی کے ایام ہی اس طرح گزارے ہیں، ہمارے بزرگوں نے، ائمہ اطہار نے، ان کے چاہنے والوں نے کتنے شہید دیے ہیں ہم نے، لیکن الحمدللہ آج بھی ہم آفتاب عالمتاب بن کر
افق اعظم پر چمک بھی رہے ہیں، دمک بھی رہے ہیں۔ ہماری اپنی حیثیت ہے دنیا ہمیں ہمارے وقار سے جانتی اور پہچانتی ہے، جس کی حفاظت ہم جیسے جوانوں کی پہلی ذمہ داری ہے۔ روایات میں حرص، اگر کوئی انسان حریص ہے تو ذلت و خواری اس کا مقدر ہے۔ معصوم نے فرمایا اتقوا الحرص فإن صاحبہ رہین ذل وعنا، خبردار حریص نہ ہونا، کیونکہ حرص کے نتیجے میں تمہیں ذلت و خواری ملے گی۔ کہیں معصوم نے فرمایا اگر کوئی انسان حریص ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان گناہوں کے دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے۔ حرص گناہوں کی چابی کا نام ہے۔ فرمایا اے بنی الحرص مفتاح التعب، یہ گناہوں کی چابی ہے حرص۔ البتہ ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا، حرص بھی کئی طرح کے ہیں۔ کبھی انسان حریص ہوتا ہے تو وہ حرص مذموم ہے، کبھی یہی حرص انسان کے لیے قابل ستائش بن جایا کرتا ہے۔ میں چھوڑ رہا ہوں باتوں کو۔ اب اگر ایک انسان دوسرے کے مال و دولت کو دیکھنے کے بعد حریص ہو جائے تو کیا کرے گا؟ اب سے ہم اور آپ ارادہ کر لیں کہ اب اپنی اس بیماری سے نجات پانا ہے تو پہلی چیز جس کے ذریعے انسان حرص جیسے مرض سے نجات پا سکتا ہے وہ ہے نماز کی ادائیگی۔ البتہ نماز بھی عام نماز نہ ہو کہ آئے پڑھا اور ختم۔ حتیٰ ہم سے ہمارے ایک دوست نے کہا کہ بھیا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تسبیح بھی پڑھ لی ہو، پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز بھی ہو گئی، تسبیح بھی ہو گئی اور بس زیارت بھی ہو گئی، کام ختم۔ نہیں، بلکہ اس کے 8 اوصاف اور شرائط ہیں جو نماز ان 8 شرطوں کے ساتھ پڑھی جائے گی وہ نماز انسان کو حرص جیسی بیماری سے نجات دے سکتی ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ یہ نہیں کہ آج پڑھ لیا، مجھ سامنے بیان کیا ہے لہذا آج پڑھ لی جائے، آج عید کا دن آ گیا لہذا پڑھ لی جائے، آج جمعہ ہے چل کر کے پڑھ لیا جائے، نہیں غدیر کا دن ہے آج پڑھ لیا جائے۔ چھوڑ پکڑ والی نماز نہ ہو بلکہ ہمیشہ نماز کا انسان پابند بنے۔ دائماً پروردگار نے آواز دی الذین ہم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نماز کو مستقل پڑھنے والے ہیں۔ اور پھر میں کہوں گا یہ عزاداری نماز کی جگہ بہرحال نہیں لے سکتی ہے، دونوں چیزوں کو ساتھ میں لے کر چلنا، بیلنس برقرار رہنا چاہیے۔ واجبات کی ادائیگی اپنی جگہ، اسی لیے مؤسس حوزہ علمیہ قم کا ایک جملہ میں نے پیش کیا تھا گزشتہ برس، شیخ حائری یزدی کا، انہوں نے بیان کیا تھا یہ عزاداری ایک مستحب عمل ہے جس کے دامن میں سینکڑوں واجبات پوشیدہ ہیں۔ جب سید الشہداء میدان کربلا کے لیے اور مکے کو خیرباد کہہ کے باہر نکل رہے ہیں تو امام حسین کے ساتھ بہت سارے افراد، 500 سے زیادہ لوگ تھے۔ امام حسین جگہ جگہ پر خطبہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھو اگر کسی کی گردن پر حق الناس ہے تو واپس ہو جائے۔ حسین کو کثرت نہیں چاہیے، جگہ جگہ پر خطبہ دیا، مقام تنیم پر خطبہ دیا، مختلف مقامات پر۔ حق الناس کیا ہے؟ ہم اور آپ جب آتے ہیں یہاں یہ شورہ بنے ہوئے ہیں لیکن ہم نے اپنے فوراً جوتے اتارے، ایک ادھر جا رہا ہے دوسرا ادھر بھاگ رہا ہے، اور پھر جب نکلتے ہیں تو ایک ہوڑ ہوتی ہے اگر دوسرے کے یہ جوتے پامال ہو رہے ہیں اور اس کی اجازت شامل نہیں، گویا حق الناس کو ہم اور آپ ضائع کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہم اور آپ منظم ہو جائیں اور ان باتوں کا لحاظ رکھنے لگیں تو ایک واقعاً سویلائزڈ کلچر ہمارا ہوگا، اور پھر جو ہمارے بارے میں مشہور کیا گیا یہ ان سویلائزڈ ہیں اور ان کے ہاں کوئی تدین نہیں اور ان کے ہاں کسی طرح کی کوئی ثقافت اور کلچر نہیں پایا جاتا ہے، یہ باتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ پہلی چیز نماز پڑھنا ہے ہمیشہ۔ دوسری چیز نماز ہی نہیں پڑھنا ہے بلکہ غریبوں کی مدد کرنا ہے۔ وطنی بیان کروں میں، جناب سلمان فارسی کے بارے میں ملتا ہے، خود معصوم نے بیان کیا، سلمان فارسی کی ایک خاصیت تھی، سلمان فارسی صبح میں نکلتے تھے تو پہلے شرفا کی خدمت میں جا کر سلام کرتے تھے اور اس کے بعد مسکینوں کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے اور کہتے تھے المسکین مع المسکین، ایک فقیر دوسرے فقیر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ لہذا یہ طبقے بندی اور یہ نہیں اس کے پاس مال و دولت نہیں، محرومین کی، مستضعفین کی، سماج کے کمزور طبقے کی، نادار طبقے کی، غریبوں کی ہمیں اور آپ کو مدد کرنا ہے۔ پروردگار نے آواز دی والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ایسا نماز گزار جس کی نماز بارگاہ خداوندی میں قبول ہے وہ ہے جو سائلوں کی، جو محرومین کی، جو کمزوروں کی مدد کرتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ سائل آئے مانگ کر چلا جائے اور ہم اور آپ یوں ہی سر جھکا کر گزر جائیں۔ ایسی نماز
جس کی ادائیگی کے ساتھ قیامت کی تصدیق پائی جائے۔ اگر یاد آخرت نہیں ہے، اگر یاد قیامت نہیں تو ہم اور آپ گناہ کرتے رہیں گے۔ ہاں، قیامت کی یاد اگر ہمارے یہاں پائی جاتی ہے تو یقین جانیے ہوگا ذات خدا ہماری نگاہوں کے سامنے۔ جب خدا کی ذات ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگی تو ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے رہبر انقلاب، معمار انقلاب اسلامی ایران حضرت روح اللہ موسوی خمینی علیہ الرحمہ نے کہا تھا، عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نہ کنید۔ یہ دنیا اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے، خبردار خدا کی نگاہوں کے سامنے گناہ نہ کرنا۔ اور پھر جب وہ جوان ایک خاتون کا پیچھا کرتا ہے اور وہ خاتون باحیا باعفت، وہ کہتی ہے خبردار لوگ دیکھ لیں گے، تو اس نے کہا واللہ لا یرانا الا الکواکب، قسم خدا کی ستاروں کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو وہ خاتون کہتی ہے تم ستاروں کی بات کر رہے ہو، جب ستارے دیکھ رہے ہیں تو ستاروں کا پیدا کرنے والا بھی تو دیکھ رہا ہے۔ آخرت کی یاد ہمیں گناہوں سے بچا سکتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسروں کے ساتھ مہربانی سے پیش آنے والے ہوں، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، جو اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہوئے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہوں، والذین هم لفروجهم حافظون، جو لوگوں کی امانتوں کو ادا کرنے والوں، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، والذین هم بشہاداتهم قائمون، جو اپنی گواہی پر قائم رہنے والے ہوں، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والوں۔ اگر انسان اس اعتبار سے نماز پڑھے گا، ان شرطوں کی پابندی کرتے ہوئے، تو کبھی بھی وہ حریص نہیں ہو سکتا ہے، اس کے اندر وہ حرص نہیں پیدا ہوگا جو قابل مذمت ہے۔ اس کے بعد فرمایا دنیا کی نعمتوں کے ذریعے آخرت کو انسان طلب کرے تو حریص نہیں ہوگا۔ فرمایا ہے معصوم نے، نور الثقلین میں موجود ہے، لا تنس صحتک، کبھی بھی اپنی صحت کو فراموش نہ کرو۔ ذرا سا وائرل ہو جائے، انسان بخار میں مبتلا ہو جائے، ذرا سا اگر گال بلیڈر میں پتھری ہو جائے، اسٹون ہو جائے، دیکھیں انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اب تک بہترین زندگی تھی، کہا کبھی بھی اپنی صحت کو فراموش نہ کر دینا۔ وقدرتک، اپنی قدرت کو، اپنی توانائی کو کبھی بھی بھولنا نہیں۔ وفراغک وشبابک ونشاطک ان تطلب بها الآخرہ، یہ اللہ نے تمہاری جوانی کی صورت میں، تمہاری صحت کی صورت میں، تمہیں نعمتوں کے ذریعے جو اتنی فراوانی دے کر کے تمہیں آگے بڑھایا ہے، خبردار ان نعمتوں کو یوں ہی بھولا مت دینا، بلکہ ان کے ذریعے اپنی آخرت کو طلب کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ زندگی تمہاری انہی چیزوں میں گزر جائے۔ اب حرص کیا صرف مذموم ہے؟ نہیں، حرص سے مثبت بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، مولا امام باقر نے فرمایا لا حرص کالمنافسۃ فی الدرجات۔ ہم اور آپ علماء کے، مراجع کے، مومنین کے، دینداروں کے اتنے واقعات سنتے ہیں، اور پھر انسان اگر حرص کرے، آرزو کرے کاش ہمیں بھی وہی مرتبہ مل جائے جو فلاں عالم کا تھا، تو یہ حرص قابل مدح ہے، قابل ستائش ہے، یہ قابل صد آفرین ہے۔ یہ مولا نے امیر المؤمنین نے فرمایا اگر انسان علم کے لیے حرص کرتا ہے، وحرصاً فی العلم، کہ انسان علم کی منزلوں کو طے کر لے۔ اور سارے ایسے علماء اور خطبہ آتے ہیں، جب ان کے بیانات کو ہم اور آپ سنتے تو سوچتے ہیں کہ کتنا بڑا عالم ہے۔ اگر انسان اس جیسا عالم بننے کے لیے حرص کرے تو اس کا یہ حرص مذموم نہیں بلکہ ممدوح ہے، قابل ستائش ہے۔ اور ویسے بھی عالم و جاہل میں نمایاں فرق نظر آ جاتا ہے۔ جو عالم ہوگا اس کا علم بولتا ہے، اور جس کے یہاں علم نہیں ہوتا ہے وہ خالی ڈبوں میں بجز موج ہوا کچھ بھی نہیں، چھو کے دیکھا تو قباؤں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ قرآن نے بھی اعلان کیا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم و جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر پیام اعظمی نے کہا جاہل ہے اندھیرے میں بھٹکتا ہوا راہی، عالم ہے تو پڑھ لیتا ہے آیات الہی۔ جاہل کے زر و مال بھی ہیں وجہ تباہی، عالم ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی۔ جاہل ہے تو حیوان کی طرح پیٹ بھرے گا، عالم ہے تو فاتح بھی سلیقے سے کرے گا۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ اسی طرح واجبات کی ادائیگی پر بھی ہمیں حریص ہونا چاہیے۔ میں صبح جب نماز کے لیے آتا ہوں تو دیکھتا ہوں مومنین اپنے بیگ میں دعاؤں کی کتابیں، واقعاً اس وقت لذت محسوس ہوتی ہے، ایک معنوی لذت۔
اللہ ہے عظمت پروردگار کہ اس کا ایک بندہ خضوع و خشوع کے ساتھ نیند کو ترک کر کے آسائش کے بستر کو چھوڑ کر جہاں نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت قرآن، دعاؤں کی تلاوت، واجبات کو ادا کرنے میں بھی ہمیں اگر حریص بننا پڑے تو یہ قابل مدح و ثنا ہے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا فَكُنْ حَرِيصًا عَلَىٰ أَدَاءِ الْمَفْرُوض، جو چیزیں تم پر پروردگار نے فرض قرار دی ہیں ان کو ادا کرنے میں ایک دوسرے کے لیے حریص بن جاؤ۔ اگر انسان حریص ہو جائے ان چیزوں کا تو یقیناً قناعت اس کے ہاں ہو جائے گی۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مال کے چکر میں انسان حریص ہو جاتا ہے۔ بس میں بات تمام کر رہا ہوں۔ امیر شام نے ایک شخص کو بلایا اور بلانے کے بعد کہتا ہے تم قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی فلاں آیت کی شان نزول تبدیل کر دو، ہم تمہیں 100 درہم دیں گے۔ ایسے بہت سارے افراد ہیں، یہ جو نامراد افراد اور بے ضمیر افراد اور بے بصیر افراد ممبروں پر آ رہے ہیں، جن کی باتیں ہم تک اور آپ تک پہنچے، بے سرپا کی بات جسے عقل انسانی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، استعماری ایجنٹ۔ اور الحمدللہ ہمارے جوان ان باتوں کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ یہ پیسے کے حریص ہیں، پتہ چلا وہاں سے پاس ہوا ہے $10,000 اور ان تک آتے آتے وہ $100 بچتا ہے، لیکن اس $100 کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ بڑی تعداد ہے ایسے افراد کی، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ ہم اپنے ملک میں بھی اس چیز سے محفوظ ہیں، اور اللہ نے آپ کو بصیرت دی ہے، آپ بخوبی ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ حرص وہ بھی مال میں اگر پایا جائے تو انسان قرآن کریم کی آیت کریمہ کی شان نزول بدلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ امیر شام نے ایک انسان ہے جس کا نام ہے سمرہ، اس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ بھیا ایسا ہے کہ تم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 کی شان نزول کو تبدیل کر دو۔ کون سی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204؟ پروردگار نے آواز دی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ شب ہجرت کو یاد کیجئے، تلواروں کے سائے میں بستر رسالت پر امیر المؤمنین محو خواب ہیں، تب پروردگار نے امیر المؤمنین کو اپنی مرضی دی ہے، اور مرضی خدا مرضی علوی ہو گئی ہے۔ لیکن 100 درہم دینے کی جب بات کی تو یہ سمرہ کہتا ہے 100 درہم تو بہت کم ہے، 400 درہم پر سودا طے ہوتا ہے، اور مال کی لالچ میں یہ انسان ناکام کوشش کرتا ہے کہ اس قرآن کریم کی آیت کریمہ کی شان نزول کو تبدیل کر دے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں تاریخ میں نہ جانے ان جیسے کتنے افراد آئے جنہوں نے احادیث کی کتابوں کو جلانے کی کوشش کی، جنہوں نے فضائل اہل بیت اطہار کو چھپانے کی کوشش کی، جنہوں نے ممبروں سے سب و شتم کیا، لیکن الحمدللہ یہ نور الہی ہے جس کے لیے مالک نے آواز دی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نور ولو کرہ الکافرون۔ یہ اپنی ناچیز پھونکوں سے نور الہی یعنی نور ولایت کو خاموش کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا منشا ہے کہ نور ولایت روشن اور تابناک اور پورے عالم پر جگمگاتا رہے، جو آج بھی جگمگا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ نہ جانے کتنی کوششیں کی گئی ہیں، اور اگر ہمیں اور آپ کو حرص سے بچنا ہے تو ابو ذر غفاری کا وہ جملہ ہمیں یاد کرنا چاہیے جس میں ابو ذر نے فرمایا تھا اوصانی خلیلی، میرے دوست، میرے خلیل، میرے مونس پیغمبر نے مجھے وصیت کی ہے ان انظر الی من ہوا دونی، کہ ہمیشہ اپنے سے کم والے لوگوں کو دیکھا کروں، ولا الی من ہوا فوقی، ان کو نہ دیکھوں جو مال و دولت میں ہم سے بہت زیادہ ہیں۔ جب انسان اپنے ماتحت والوں کو دیکھے گا جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہیں ہے تو انسان کبھی بھی حرص نہیں کر سکتا ہے۔ میں نے اپنی گفتگو یہیں پر تمام کر دی حسب وعدہ، اس امید و آرزو کے ساتھ کہ ان فرامین کی روشنی میں، قرآن کریم کی آیتوں کی روشنی میں، سیرت اہل بیت اطہار اور اہل بیت طاہرین کے خاص اصحاب کے بیانات کی روشنی میں ہم اور آپ عمل کریں گے انشاءاللہ، اور اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں گے کہ جس طرح گزارنے کے بعد امام کے ظہور کے لیے پروردگار کا حکم بارگاہ امامت میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ آج میرا چوتھا بیان اور کل آخری بیان ہوگا۔ آج دنیا میں مختلف جگہوں پر ایک رسم منائی جا رہی ہے، اور اس رسم کا نام ہے امام مظلوم کربلا کا تسمہ۔ آپ سوچیے اتنی جلدی اتنے ایام گزر گئے۔ جب ہمارا کوئی عزیز اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہم سیوم کا انتظام کرتے ہیں، پنجم کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، 20واں کرتے ہیں، چہلم کرتے ہیں۔ اللہ رے عظمت سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین، جنہوں نے نہ فقط اپنی قربانی دی
بلکہ اپنے اصحاب، اپنے گود کے پالے اپنے جوان فرزند، اپنے عباس جیسے بھائی کی قربانی کے داغ کو برداشت کیا۔ سید الشہداء مظلوم کربلا فرزند زہرا امام حسین علیہ السلام۔ دیکھیے ہم میں سے بہت سارے افراد ہوں گے جنہوں نے داغ یتیمی کو دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، لیکن جو داغ یتیمی سید الساجدین نے دیکھا وہ بڑا دردناک ہے۔ جب ہمارا عزیز اس دنیا سے کوئی رخصت ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے طریقے سے تشییع جنازہ ہو، تدفین و تکفین، اچھی سی نماز ہو، کاندھا دینے والے مؤمنین ہوں، ہم اطلاع کرتے ہیں، لیکن ہائے رے مظلومیت سید سجاد، جوان بیٹا امام مظلوم کربلا کا، اور جب لٹا ہوا قافلہ گزارا جا رہا ہے تو کس راستے سے؟ جہاں شہداء کے بے سر لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے، اور اس وقت امام سجاد کی جو کیفیت تھی وہ جناب زینب دیکھ کر برداشت نہیں کر سکی، اتنا مجبور امام سجاد۔ اور پھر ارباب مقاتل نے اور علماء نے لکھا ہے کہ جناب زینب کبریٰ نے، مجھے سادات معاف کریں، زینب کبریٰ نے علی کی بیٹی نے اپنے آپ کو کھڑی سواری سے گرا دیا۔ کربلا میں دو ایسی شخصیات جنہوں نے اپنے آپ کو بلندی سے گرایا تو نہیں معلوم کس چیز کا سہارا لیا۔ ایک تو سرکار وفا باب الحوائج اللہ حضرت ابوالفضل عباس شان قلم ہو چکے ہیں، اور دوسرے علی کی شیر دل بیٹی حسین کی بہن زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ پڑھیے زیارت ناہیہ، وقت کا امام یہ آواز دیتا ہے ہمارا سلام ہو ہماری پھوپھی زینب کبریٰ پر جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہداء کربلا علیہم الصلوۃ۔ اپنی دین مرادوں کو اپنے مد نظر رکھیں، ان آنسوؤں کے سائے میں پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ زینب کبریٰ نے اپنے آپ کو جب گرایا ہے، امام سجاد متوجہ ہو، پھوپھی اماں یہ کیا کیا؟ اس وقت زینب کبریٰ نے ایک جملہ کہا تھا، تم امام وقت ہو، میں دیکھ رہی تھی کہ تمہارے چہرے کا رنگ متغیر ہو، مجھے ڈر محسوس ہوا کہیں تمہاری روح قفس عنصری سے پرواز نہ کر جائے۔ اس وقت سید سجاد نے مظلومانہ لہجے میں ایک جملہ کہا، اے پھوپھی اماں ذرا اندازہ تو لگائیے، جس کا جوان فرزند موجود ہو، اس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن خاک کے گھر میں کربلا پر پڑا ہوا ہو، اور بیٹا اتنا مجبور کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار، کمر میں لنگر۔ اس وقت زینب نے ایک جملہ کہا تھا، علماء بیان کرتے ہیں سید سجاد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کربلا تعمیر ہوگی، پوری دنیا سے عاشقان حسین پہنچیں گے تمہارے بابا حسین کے در پر حاضری دینے کے لیے۔ سلام ہو مولا امام حسین آپ پر، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ یہی وہ تاریخیں تھیں جس میں یہ قافلہ کوفے پہنچ چکا ہے، کوفے بھی پہنچا ہے تو عجب حال سے، آپ ذرا تصور کیجئے جب انسان اپنے وطن پہنچتا ہے تو اس کی جو دل کی کیفیت ہوتی ہے کتنی حسین، جس کوفے میں شہزادی بن کر زینب نے زندگی بسر کی ہو، اس کوفے میں ابن زیاد کا حکم ہوتا ہے خبردار ابھی محل کو اور سجایا جائے گا، قافلے کو روکا جائے، آفتاب کی تمازت، اللہ اکبر، قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، اعلان کر دیا گیا نکلو اپنے اپنے گھر سے، تماشائیوں کا بڑا مجمع۔ اور ایسے میں حبیب ابن مظاہر کی زوجہ جو بیوہ ہے وہ آتی ہیں تعزیت کے لیے، مالک اشتر کی بیٹی آتی ہے تعزیت کے لیے، اور ابن زیاد کے حکم کے مطابق لوگ اپنی اپنی چھتوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ قافلہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک ضعیفہ ہے جو اپنی چھت پر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس نے کیا دیکھا؟ ایک معظمہ کی آغوش میں، بس سن سکنا تو سن لینا، ایک معظمہ کی آغوش میں، خدا ہماری ماؤں کی اور بہنوں کی گودیوں کو سلامت رکھے، بیٹوں سے ہم اور آپ بہت پیار کرتے ہیں، ایک بوڑھی، ایک خاتون، ایک ضعیفہ نے کیا دیکھا؟ ایک معظمہ کی آغوش میں ایک گمسن بچی ہے جس کے کان میں خون جمع ہوا ہے، جس کے رخسار پر تماچوں کے نشانات موجود ہیں، جس کا خون آلود کرتا اس کے بدن پر ہے، سمجھ گئے کون؟ یتیمہ حسین بنت المصائب، حضرت سکینہ بنت الحسین۔ اب یہاں پر جناب سکینہ نے بڑی مظلومیت کے ساتھ اپنی پھوپھی زینب سے ایک سوال کیا ہے، اے پھوپھی اماں یہ بتائیے کربلا میں تو پانی نہ ملا، کیا یہاں بھی ہمیں پانی نصیب نہیں ہوگا؟ یہ ضعیفہ جو اپنی چھت پر سن رہی تھی
فوراً اترتی ہے، ٹھنڈا پانی لے کر آتی ہے، سکینہ کے ننھے ننھے ہاتھ پانی پینا چاہتی ہے حسین کی یتیمہ، لیکن یہ ضعیفہ کہتی ہے پانی پی لے لیکن میرے لیے 2 دعا کر دینا۔ یہ باب الحوائج کی بھتیجی ہے، مستجاب الدعوات علی مرتضیٰ کی پوتی ہے، پانی کو دور کر دیا۔ اے بیوی اپنی دعا کو بتا دو، میں دعا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ننھے ننھے ہاتھ سکینہ نے اٹھائے، میری پہلی دعا ہے اے بیٹی ذرا دعا کر دو میرے بچے تمہاری طرح یتیم و اسیر نہ ہو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، پہلی دعا کی ہے۔ ذرا سوچیے اپنی یتیم کو یاد کر کے سکینہ نے کتنا گریہ کیا ہوگا اور کس انداز سے مالک کی بارگاہ میں دعا کی ہوگی۔ کہا بی بی تمہاری دوسری دعا کیا ہے؟ دوسری دعا یہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں ایک بار مدینے کی زیارت نصیب ہو جائے۔ کوفے میں، نرغہ عادہ میں، دشمنوں کے درمیان علی کی بیٹی نے جیسے ہی اپنے وطن مدینے کا نام سنا، فوراً جناب زینب نے ایک سوال کیا ہے بی بی مدینے جا کر کیا کرو گی؟ کہا بی بی مدینے میں میرا آقا و مولا علی مرتضیٰ ہے، میری شہزادی فاطمہ الزہرا ہے، علی کی بیٹی زینب گویا ہوئی۔ اے بی بی مدینے میں علی نہ رہے، فاطمہ الزہرا کو شہید کر دیا گیا۔ کہا تو کیا ہوا؟ ارے میرا آقا حسین ہے، میری شہزادی زینب کبریٰ ہے۔ زینب نے آواز دی ام حبیبہ تم نے پہچانا نہیں، وہ میرے بھیا حسین کے سرنوں کے نیزہ پر بالوں کو ہٹایا۔ اے ام حبیبہ بھیا کربلا میں مارے گئے۔ اے ام حبیبہ بس اتنا سمجھ لو دریا کنارے میرا بھیا عباس اپنے شان أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون ورضا بقضائه وتسليمه إلهي لا معبود سواك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني اللهم لا تميتني ميتة جاهلية ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني معبود ہماری اس ناچیز عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے کریم پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ فاطمہ الزہرا میں جگہ عنایت فرما۔ معبود واسطہ ہے ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے کریم پروردگار تجھے واسطہ ہے عظمت محمد و آل محمد کا کربلا سمجھ کر سننے، پڑھنے اور بولنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود دامان قرآن و اہل بیت سے ہماری وابستگی رہے، آخرت میں اہل بیت کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، دنیا میں مقامات مقدسہ کی زیارت سے مشرف فرما۔ اے کریم پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام امریکہ اسرائیل سمیت آل سعود، آل خلیفہ، داعش، طالبان، القاعدہ جیسی تکفیری ٹولیوں کو نیست و نابود فرما۔ اے کریم پروردگار علماء، فاضل، طلاب، حوزات، مراجع عظام بالخصوص فرزند زہرا، رہبر انقلاب آیت اللہ العظمیٰ خامنئی، مرجع علی قدر محافظ کربلا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما۔ حضرات ایک عظیم دعا ہے، ہماری قوم کا بہت بڑا سرمایہ۔ میں روزانہ سوچتا تھا ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب اللہ اپریل سے لے کر اب تک جو مریض ہیں مستقل پریشان حال، معبود کی بارگاہ میں آئیے دعا کی جائے۔ اے کریم پروردگار واسطہ ہے مظلوم کربلا کے خون پاک کا، اے کریم پروردگار ڈاکٹر صاحب کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما، جو واقعی قوم کے لیے سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی ابھی ہم سب کو ضرورت ہے۔ اے کریم پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا اس انقلاب ایران کو جو اسلامی ہے انقلاب امام زمانہ سے پیوست کر دے۔ معبود مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا کر دے۔
ہمارا ملک جو امن کا گہوارہ تھا ہمیشہ یہاں امن، سکھ، چین، شانتی برقرار رہے۔ شر پسند عناصر کو نیست و نابود فرما۔ معبود فرزند زہرا وارث کربلا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا وتقبل دعا۔